اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے، یہ آپ اگر جادو، جنات یا نظر بد میں الجھے ہوئے ہیں، یا آپ معاشی تنگی کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور ایسا معاشی تنگی میں الجھے ہوئے ہیں کہ آپ کے دن بدن مقروض ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن مسائل معاشی لحاظ سے بڑھ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشحال بنیں، ترقی والے بنیں، اور آپ کا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ کو بہت زیادہ جادوگر یا جادو کرنے والے یا جادو بار بار آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، بار بار کاٹ کرواتے ہیں، بار بار علاج کرواتے ہیں، تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ تو آج ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ بہت عرصے سے اس کا ہم نے تجربہ بھی کیا ہے، اور بہت عرصے سے میرے سینے میں یہ راز تھا۔ میں نے آج سوچا کہ یہ مخلوق کی نفع کے لیے اس چیز کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دے کہ کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کا کام بن جائے، تو اس کا بیڑا پار ہونے سے اس کی دعاؤں میں ہم بھی آ جائیں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہر وظیفے کی طاقت ہے، ہر وظیفے کی خصوصیت ہے، ہر وظیفے کے اندر نور ہے، ہر وظیفے کے اندر پاور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر پاور کم ہے، دوسرے میں بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ہر وظیفہ جو ہوتا ہے، یا تو وہ قرآنی آیات ہوتی ہیں، تو قرآن تو اللہ میاں کے، یا اللہ میاں کے نام ہے تو وہ اللہ میاں کے نام ہیں۔ جس طرح رحمان خود طاقتور ہیں، ان کے نام بھی طاقتور ہیں، جس طرح وہ خود طاقتور ہیں، ان کے کلام بھی طاقتور ہیں۔ اسی طریقے سے یا مسنون دعائیں، ان کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ہستی، اللہ نے ایک عجب طاقت، عجب دنیا اور عجب نظام ان کے پیچھے کھڑا کیا ہوا۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ انبیاء جتنے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، ان کو بھی جو فیضان تھا، جو ان کے اندر بھی فیض تھا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس چیز کا تو انکار ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر طاقت ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ وظائف کو اس یقین، اس توجہ اور کچھ بزرگوں کی ترتیب سے بھی پڑھنے سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو راز اور جو طاقت چھپائی ہوتی ہے اس کو ظاہر کر دیتے۔ اب جو راز میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اچھا، پڑھنی ایک تو ہوتا ہے آپ اس کے فضائل سنتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو الگ رکھیں، لیکن ایک طریقہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ ایک بزرگوں کا مجرب ترین ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو مایوس کر لیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو انہوں نے جب یہ عمل کیا تو ان کو بہت نفع ہو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پڑھنی بھی سورہ اخلاص بہت زیادہ نہیں ہے، صرف روزانہ کسی بھی وقت 3 تسبیحاں پڑھیں، یعنی 300 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں، چلتے پھرتے نہ پڑھیں۔ وقت خود متعین کریں، ایک جگہ کا انتخاب کر لیں۔ اگر جگہ کا انتخاب نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ساتھ کوئی رومال رکھ لیں، اس کے اوپر پڑھیں۔ جب جائیں، جدھر جائیں تو وہ رومال اپنے پاس رکھ لیں، اور جب دیکھیں کہ میرا یہ ٹائم ہے پڑھنے کا تو اس وقت رومال بچھا لیں اور وہ کر لیں۔ اچھا، یہ کوئی عامل کے لیے خاص نہیں ہے، جو لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر بندے کے لیے، حتیٰ کہ اس کے اندر عجب تسخیر چھپی ہے۔ یہ عامل بھی کر سکتا ہے، دکاندار بھی کر سکتا ہے، ریڑھی والا، چھاپے والا بھی کر سکتا ہے، ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے، حکیم بھی کر سکتا ہے، یعنی ہر وہ بندہ جس کی جو بھی مشکل پریشانی ہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ اب میری اس الفاظ کو آخر تک سنیے گا، آپ خود سمجھیں گے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے کرنا چاہیے۔ ہر بندہ یہ محسوس کرے گا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے لیے ہے، میرے لیے کافی ہے، تو بس وہ اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی کا مسئلہ ہے معاش کا، روزی اس کی تنگ ہے، اس کی دکان نہیں چلتی، اس کی ریڑھی نہیں چلتی، اس کا چھاپا نہیں چلتا، اچھا اس کا کلیننگ نہیں چلتا، اس کا دواخانہ نہیں چلتا، اس کے معاش جو بھی ذریعہ وہ اختیار کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہے، اور اس میں آمدن نہیں ہے، اور خرچ زیادہ ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ روزانہ صرف 300 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے،
پڑھے بھی یکسوئی سے، پڑھے بھی کسی ایک جگہ بیٹھ کر وقت متعین کر کے پڑھے بھی تنہائی میں۔ اس کا طریقہ کار یہ اختیار کرنا ہے کہ دیکھو جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، جن ہستیوں کو، لوگوں سے مراد ہستیاں ہیں، مثلا پیغمبر ہیں، صحابہ ہیں اور اولیاء اللہ ہیں۔ اب ان ہستیوں کو دولت دی ہے یا بادشاہ دی ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام رسول نبی بھی ہیں اور ساتھ بادشاہ بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اب یہ بادشاہ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یار بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ فدا ہونے والے صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اور پھر صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دیا۔ اب یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس مال کی کثرت تھی، گو انہوں نے اپنا سب کچھ رب کے اوپر نچاور کر دیا تھا، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی غریب نہیں تھے۔ اب حضرت عثمان کے بارے میں کیا تھا، کبھی اونٹ خرید کر دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کبھی کنویں لے کے صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں، کبھی جائیداد لے کے کر رہے ہیں، تو ان کے پاس مال تھا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر، یہ بہت بڑے تاجر تھے، یعنی مکے کے اندر بہت بڑے تاجر تھے۔ اسی طریقے سے اب اولیاء اللہ میں آ جائیں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو سوٹ ایک دفعہ پہنتے تھے پھر دوبارہ نہیں پہنتے، اتنا اللہ نے ان کو مال دیا ہوا تھا۔ تو اب ان کو یہ جتنے بھی بزرگوں کا میں نے نام لیا، جن ہستیوں کا نام لیا، یہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ان کی روح کو ہدیہ کرتے رہیں، ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، روز پڑھیں، روز ہدیہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان جیسی بادشاہت، سلطنت، سکون، ان جیسا امن اور ان جیسا سخی بھی ہمیں بنا، اور ان جیسا مال ہمیں عطا کر۔ اور یاد رکھو اللہ سے مانگا ہوا مال، اللہ سے مانگی ہوئی نعمت، وہ کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی، زوال میں نہیں ڈالتی، وہ انسان کے لیے عذاب کا اور سختیوں کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ وہ عافیت کا اور فضل کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آپ نے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ پہلے میں نے بتا دی کہ مال والے لوگ، جن کو مال چاہیے، پیسہ چاہیے، راحت، سکون چاہیے، وہ یہ والی ترتیب اختیار کریں کہ ان ہستیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ کے دعا ہدیہ کر کے پھر دعا کریں۔ اور یہ عمل کچھ عرصہ نہیں کرنا، یہ کچھ لمبے عرصے کے لیے نیت کر لو کہ جب تک ہمیں ملے گا نہیں، اللہ تعالیٰ برسائیں گے نہیں، اس وقت تک ہم چھوڑیں گے نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات اور کیسی کیسی دنیا کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا مال۔ جن لوگوں کو جادو تنگ کرتے ہیں، جنات تنگ کرتے ہیں، جادوگر تنگ کرتے ہیں، ظالم تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بتا دیں، وہ سب سے پہلے اب دیکھو جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہے، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اولیاء اکرام ہیں جنہوں نے اس یعنی جادوگروں کا مقابلہ کیا، بالخصوص حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ جب اپنے مرشد کے پاس کچھ پڑھ رہے تھے، یعنی ذکر اذکار تزکیے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بہت لمبا عرصہ اپنے مرشد کے پاس رہے، تو جب مرشد نے ان کو اجازت دی کہ چلے جائیں اور جا کے بیٹھیں، دین کا کام کریں، تو ساتھ ایک بات کہی کہ رستے میں کسی بندے سے شرارت نہ کرنا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی شرارت نہ کرنا، کوئی اس طرح کی بات نہ کرنا، کوئی مذاق نہ کرنا۔ تو ایک دفعہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ بڑا مشہور واقعہ کہ وہ جا رہے تھے تو یہ جادوگر یعنی ہندو ان کو راستے میں مل گیا، تو اس نے، وہ چل رہے تھے، ان کی اپنی طرف سے کوئی شرارت نہیں تھی، تو اس نے ان پہ توجہ ڈالی، اور اس سخت توجہ ڈالی کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ میرا دل کے اندر ظلمت چھا رہی ہے۔ اب وہ اپنی توجہ سے وہ جادو اور وہ اپنا آسیب ان کے اوپر پھینکنا چاہتا تھا، تو انہوں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ ان کی طرف متوجہ تھا، تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو وہ زور سے لاٹھی گھمائی
اور لفظ اللہ کہا اور اس کی گردن پہ رکھ کے کہا پڑھ کلمہ۔ اب وہ جو جوگی تھا، وہ جو ہندو تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھو وہ بیسک جادو کر رہا تھا، لیکن اس انداز سے اس کے اوپر پھر دوبارہ اپنا جو اللہ کا نام ہے وہ پھینکا ہے کہ وہ تھڑ تھڑاہٹ میں آ گیا اور اس کا وہ سارا علم ختم ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے شیطان ڈرتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث ہے کہ وہ جس راستے سے چلتے تھے شیطان آگے سے بھاگ جاتا تھا۔ اب یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہیں، ان کی روح کو ہدیہ کرنے، حضرت خواجہ خضر یہ بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان کی روح کو ہدیہ کرنے، اور اسی طریقے سے پھر حضرت عمر فاروق یعنی خلیفہ دوم جو ہیں، ان کو آپ نے ان کی روح کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر حضرت سلطان بہو ان کی روح کو ہدیہ کر کے آپ نے اپنے جتنی بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، یا اللہ ان کے توفیل جس طرح آپ نے پیغمبر، نبی اور صحابہ اولیاء کو طاقت دی تھی، آپ ان کے توفیل، ان کے صدقے سے مجھے اس مشکل پریشانی سے، اس غم اور اس نجات اور اس شیطان سے میری جان چھڑوا دیں۔ آپ یقین جانیں یہ 2 راز میں نے آج آپ کو بتائیں، اس طریقے سے آپ کچھ عرصہ مسلسل یہ عمل کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، ہدیہ کرتے رہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی ان چیزوں سے مکمل جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں ذریعہ کوئی اور رکھا ہوا ہے، مثلا کسی کے ہاتھ میں آپ کی شفا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت کی برکت سے سیم اسی عامل، اسی جگہ جہاں آپ کی شفا لکھی ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے دلدل سے نکلنا ہے، جس ذریعے سے آپ نے نکلنا ہے، وہ ذریعہ ٹھیک آپ کے دروازے پہ آئے گا، یا آپ کو اللہ تعالیٰ اس جگہ بھیج دیں گے، وہ سبب آپ کو مل جائے گا، تو پھر مسبب آپ کی مرادیں پوری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو عمل بتایا اس پہ ساری امت کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری امت کی پریشانیاں، دکھ، غم، مصیبتیں دور فرمائے، ہمارے حال پر بھی اور ساری امت کے حال پر اللہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔